بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ڈاکٹر عبدالقدیر خان اسکول سسٹم، شاہ غازی کیمپس کوہاٹ۔ سبجیکٹ پاک اسٹڈی کلاس 9۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے ٹاپک میں شملہ کانفرنس کے بارے میں بات کر چکے ہیں، تو ان ٹاپک میں پھر آخر میں وائسرائے نے یہ کہا کہ انتخابات کرائے جائیں۔ تو ابھی جو ہمارا جو ٹاپک ہے 1945 to 46 کے انتخابات، صفحہ نمبر 23 and 24۔ تو 1945 and 46 کے انتخابات یعنی الیکشن جو تھے، برطانوی انتخابات کے بعد وائسرائے ہند لارڈ یول نے ہندوستان میں بھی انتخابات کا اعلان کر دیا۔ یعنی برطانیہ میں جب انتخابات الیکشن ہوئی تو اس کے بعد وائسرائے نے بھی یہ اعلان کیا کہ ہندوستان میں بھی انتخابات کی جائیں۔ دسمبر 1945 میں مرکزی اسمبلی کے لیے انتخابات منعقد ہوئے۔ پہلے مرکزی اسمبلی کے لیے انتخابات منعقد ہوئے، پھر اس کے بعد ہندوستان کی دونوں بڑی پارٹیوں یعنی کانگریس اور مسلم لیگ نے بھرپور انداز میں انتخابات میں حصہ لیا۔ انتخابات عام طور میں الیکشن کو کہتے ہیں، لیکن دونوں نے برصغیر کی آزادی اور دستوری مسئلے پر بالکل متضاد موقف اختیار کیا، یعنی بالکل ایک دوسرے کے الٹ چلے گئے، اپوزٹ چلے گئے۔ کانگریس نے متحدہ ہندوستان کے نعرے پر الیکشن لڑا۔ کانگریس نے یعنی ہندوستان کے نعرے پر الیکشن لڑا کیونکہ وہ ہندوستان کو حصوں میں نہیں بانٹنا چاہتے تھے، وہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنانا چاہتے تھے، جبکہ مسلم لیگ نے یہ انتخابات پاکستان کے نام پر لڑے کہ ہندوستان جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے اور ایک ہندوستان رہ جائے یعنی انڈیا جو موجودہ ہے، اور دوسرا پاکستان کے نام پر۔ الیکشن کے دوران قائد اعظم اور مسلم لیگ نے بھرپور انداز میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر وہ ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو پاکستان کے مطالبے پر مسلم لیگ کا ساتھ دینا چاہیے۔ یعنی قائد اعظم نے انہوں کو یہ کہا کہ اگر آپ مسلمانوں کا مستقبل محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پاکستان کے مطالبے کے لیے مسلم لیگ کا ساتھ دینا ہوگا، بصورت دیگر وہ ہمیشہ کے لیے کانگریس کی غلامی میں چلے جائیں گے، جیسا کہ ہندو چاہتے تھے۔ انتخابات کے نتائج آئے تو مرکزی اسمبلی کی تمام مسلم نشستوں پر مسلم لیگ نے کامیابی حاصل کی، یعنی جہاں پر مسلم اکثریت تھی تو وہاں پر مسلم لیگ نے کامیابی حاصل کی۔ مرکزی اسمبلی کی 100 میں سے 30 نشستیں مسلمانوں کے لیے مخصوص تھی، یعنی ٹوٹل 100 نشستیں تھی، یعنی 100 سیٹیں تھی، ان میں سے 30 مسلم لیگ کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے مخصوص تھی اور باقی 70 کی کانگریس کے لیے۔ اس کے بعد 1946 کے اوائل میں 11 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات منعقد ہوئے، یعنی 11 صوبوں کے اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے، جس میں مسلمانوں کے لیے 495 یعنی 495 نشستیں مخصوص تھی۔ مسلم لیگ نے ان میں سے 439 یعنی 439 نشستیں حاصل کیے، یعنی اتنی سیٹیں حاصل کی، نشستوں سے مراد سیٹس وغیرہ۔ اس طرح مسلم لیگ کی صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں 89% یعنی 89% رہی۔ صوبہ سرحد یعنی موجودہ خیبر پختونخوا کے علاوہ باقی تمام صوبوں میں مسلم لیگ نے اکثریت حاصل کر لی۔ یوں مسلمان نشستوں کے لیے کانگریس کے نامزد امیدواروں کو حزمیت اٹھانا پڑی، یعنی کیونکہ مسلمانوں نے نشستیں زیادہ حاصل کی تھیں تو مسلمانوں کی نشستیں زیادہ حاصل کرنے کی وجہ سے کانگریس کے نامزد امیدوار جو تھے ان کو یعنی حزمیت اٹھانا پڑے، یعنی اس کو مشکل ہونی پڑی۔ اکثر حلقوں میں کانگریس مسلمان امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہو گئی، ان کی ضمانتیں کینسل کر دی گئی۔ یہ انتخابات ہندوستان کی تاریخ کے سب سے اہم انتخابات تھے کیونکہ اس کے بعد پھر 1947 میں پاکستان بنا تھا۔ ان کے نتیجے میں مسلم لیگ جو کہ 1937 کے انتخابات میں بری طرح ہار چکی تھی، مسلم لیگ 1937 1936 کے انتخابات میں بھی انہوں نے حصہ لیا تھا، لیکن وہاں پر وہ ہار چکی تھی، ایک کامیاب جماعت بن کر ابھری، یعنی اس میں انہوں نے کافی نشستیں جیت لی، اس لیے وہ کامیابی کی طرف جا رہی تھی۔ ان انتخابات نے قائد اعظم کے اس دعوے کو
وہ پچھلے ایک عشرے سے کر رہے تھے، سچ کر دکھایا۔ عشرے کا مطلب یعنی 10 سال سے 1937 1936 1937 سے 1945 1946 تک تقریباً 10 سال کا جو وقت ہے اسے کہتے ہیں عشرہ، یعنی عشرے 10 سال کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ یہ مسلم لیگ ہی وہ جماعت ہے کہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس طرح ان انتخابات نے یہ بات بھی ثابت کر دی کہ ہندوستان کے مسئلے کا واحد حل پاکستان کے مطالبے کو ماننا ہے، کہ ہندوستان کے مسئلے کا یہی حل ہے کہ پاکستان کے مطالبے کو مانا جائے۔ انہی انتخابات کے نتیجے میں کانگریسی لیڈر تقسیم ہند کے مطالبے اور مسلم لیگ کی نمائندہ حیثیت کو ماننے پر مجبور ہوئے، کیونکہ ان انتخابات میں مسلم لیگ کو کافی کامیابی حاصل ہوئی تھی، جس کی بنا پر پھر کانگریس لیڈروں نے بھی تقسیم ہند کے مطالبے اور مسلم لیگ کی نمائندگی حیثیت کو ماننے پر مجبور ہوئے۔